السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے فداکار بولاں 1 ایپیسوڈ نمبر 1۔ ناظرین، اس کیس کے شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ یسیم کے گھر والے اس کی سالگرہ کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا بھائی اور اس کی بیٹی اس کے لیے تحائف لینے شاپنگ مال گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی بیٹی کہہ رہی ہوتی ہے، میری امی کو سرخ رنگ کے غبارے پسند ہے، میں وہ ضرور لوں گی۔ اس کا چاچو کہتا ہے کہ جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ لے لو۔ وہ اپنی ماں کی سالگرہ پر بے حد خوش ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے، آج ہم بے حد خوشی منائیں گے۔ بچی اپنے چاچو کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے چاچو کو کال آ جاتی ہے۔ اس کا چاچو کال اٹینڈ کرتا ہے اور بچی کہیں دور چلی جاتی ہے اور شاپنگ کرنے لگ جاتی ہے۔ اسی دوران وہ بہت ہی دور چلی جاتی ہے اپنے چاچو سے۔ اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ کہتی ہے اپنے چاچو کے ساتھ۔ تو وہ عورت اس کے چاچو کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ کال اٹینڈ کرنے کے بعد وہ اپنی بھانجی کو اپنے ساتھ نہ پا کر پریشان ہو جاتا ہے اور ایک عورت سے جا کر پوچھتا ہے، کیا تم نے کسی بچی کو دیکھا ہے؟ وہ کہتی ہے، میں نے تو کسی بچی کو نہیں دیکھا۔ طارق بہت پریشان ہوتا ہے اور اپنی بھانجی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بھانجی کسی عورت کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے۔ وہ عورت کا ہاتھ زور سے پکڑ کر اسے گھماتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، تم میری بھانجی کو کہاں لے کر جا رہی تھی؟ وہ عورت کہتی ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اسے کہیں نہیں لے کر جا رہی تھی، میں تو اسے آپ کے پاس لے کر آ رہی تھی، میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ طارق کہتا ہے، میں شاید غلط فہمی کا شکار تھا۔ ادھر دکھایا جاتا ہے کہ یسیم پودوں کے ساتھ ٹھہری ہوتی ہے اور اسے ایک کال آتی ہے۔ وہ کال پر باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے جھگڑے کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں جو اس کے اپنے ہی گھر پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ جا کر دیکھتی ہے تو اس کا خاوند اور اس کے خاوند کی بہن آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا خاوند ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہوتا ہے۔ اس کی بہن اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے، تم پہلے سے شادی شدہ ہو اور یہ کافی مالدار ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ یسیم ان دونوں بہن بھائیوں کی باتیں سن لیتی ہے اور آ کر اپنے خاوند کو زور سے چپیڑ لگاتی ہے اور کہتی ہے، تم بے وفا ہو، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ یسیم یہ کہہ کر وہاں سے روتی ہوئی چلی جاتی ہے اور ادھر دکھایا جاتا ہے کہ طارق اور یہ لڑکی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ طارق اس لڑکی سے کہتا ہے، آؤ ہاتھ ملائیں اور اس افسردہ گھڑی کو ایک یادگار لمحے میں تبدیل کر دیں۔ وہ لڑکی اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور اس سے ہاتھ ملاتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک سیل مین کی آواز آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، آپ کا سامان پیک ہو گیا ہے، اسے لے لیں۔ یہ لڑکی وہ سامان لے کر چلی جاتی ہے۔ طارق بھی اپنی بھانجی کو لے کر شاپنگ کرنا دوبارہ سے شروع کر دیتا ہے اور ادھر دکھایا جاتا ہے کہ یہ لڑکی اپنے بھائی سے کہہ رہی ہوتی ہے، جاؤ اور اپنی بیوی کو مناؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اسے منانے نہیں جاؤں گا، اس نے مجھے چپیڑ لگائی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ وہ اپنی بہن کی بات مانتا ہے اور اسے منانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کو منانے کے لیے اس کے آفس میں جاتا ہے تو وہ بہت ہی رو رہی ہوتی ہے اور دکھی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے معاف کر دو، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں کسی کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتی ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ پھر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، اچھا مجھے معاف کر دو، آئندہ میں کسی لڑکی کو اپنے چکر میں نہیں پھنساؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ وہ کہتی ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ باہر اس کی بہن اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی بہن اس سے پوچھتی ہے، کیا ہوا؟ وہ تمہاری بات پر یقین کر رہی ہے، اس نے تمہیں معاف کیا کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے، وہ مجھے معاف نہیں کر رہی۔ تو اس کی بہن کہتی ہے، اب کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے، اب میں اس کے لیے کچھ تحائف لے کے جاؤں گا، پھول لے کے جاؤں گا، جواہرات لے کے جاؤں گا، آخر کار وہ مان جائے گی۔ ناظرین، اس کی بہن بے حد پریشان ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ یسیم اپنے بھائی کے آفس میں کال کر کے کہتی ہے، میری یسیم سے بات کراؤ۔ جواب موصول ہوتا ہے کہ یسیم یہاں سے چلا گیا ہے۔ اب وہ یسیم کے پرسنل نمبر پر کال کرتی ہے لیکن یسیم کال نہیں اٹھاتا کیونکہ وہ اس کے برتھ ڈے پر اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوتا ہے۔ اب یسیم طارق کو وائس میسج بھیجتی ہے اور کہتی ہے، جلد از جلد میرے آفس میں آ جاؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ لڑکی باہر ٹھہری اس کی باتوں کو سن رہی ہوتی ہے۔ اس کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے، کیوں نہ یسیم کو اغوا کرا لیا جائے۔ یہ گنیپر سے کال کرتی ہے اور اسے یسیم کو اغوا کرنے کا کہتی ہے
اور یسیم کا حلیہ بھی گنیپر کو بتاتی ہے۔ اب یہ قدر مطمئن نظر آتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ یسیم کی گنیپنگ کس طرح ہوتی ہے۔ ڈرامہ سیریل فداکار کی اردو ڈبلنگ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔